بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دوستان محترم، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کی۔ ہمارا جو آج کا بیان ہے محبت اور رحمت الہی کے آپس میں تعلق کے بارے میں۔ وجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و احسان بہت بڑا ہے، ایک عظیم احسان ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ پاک اپنا یہی احسان عظیم مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں ہی سے ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب آرزومند ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول جو تمہارے اندر سے مبعوث ہے، تم میں سے ہیں، تمہارے اوپر ان کی رحمت و شفقت کا یہ عالم ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا معمولی سا مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہونا بھی ان کو گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، رات ہو یا دن ہو، ہر وقت تمہاری بہتری، تمہاری سہولت اور تمہاری آسانی اور تمہارے لیے خیر و فلاح ڈھونڈنے کے ہمہ وقت خواہاں بھی رہتے ہیں اور کوشاں بھی رہتے ہیں، تمہاری بہتری کے لیے اپنا آرام بھی ترک کر دیتے ہیں، اپنے سکون کی پرواہ نہیں کرتے تاکہ تمہیں سکون ملے، اپنا سکھ اور چین نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ تمہیں سکھ اور چین نصیب ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ میرے دوستو، جو میں نے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری معمولی سی مشقت اور تکلیف کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہیں کرتے، وہ ہے رسول اللہ کے محبوب۔ ادھر جس امت کے لیے آپ اتنی تگودے کرتے رہے، ادھر امت کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ باقی تو بعد کی بات ہے، سلام پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور کچھ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سلام پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت کے آخری حصے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، امت مسلمہ کے لیے خاص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا رحمت اور سراپا شفقت و رحمت ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت اور زیادہ عروج اور جوش پر دکھائی دیتی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ سنت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت و رحمت کے بے پناہ پیغامات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، یہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الفضائل میں ہے، حدیث پاک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے رحمت و شفقت کا رویہ نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے پیکر رحمت و شفقت بن جائے۔ اب آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت انداز تعلیم عطا فرمایا کہ جو شخص مخلوق پر رحم نہیں کرتا، وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ مروی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، یہ وہ حضرت جریر بن عبداللہ فرما رہے، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ من لا یرحم المؤمنین، جو مومنین پر رحم نہیں کرتا، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ من لا یرحم المسلمین، جو مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا، من لا یرحم عیالہ من لا یرحم اہلہ، جو اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ مقصد یہ کہ جو رحمت کا رویہ ہے وہ خاص نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے۔ جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ جس عمومی رحمت کی وسعت کا بیان کیا گیا وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، نیک ہے یا بد ہے، واقف ہیں یا نا واقف ہے، ہر ایک کے لیے پوری فرمایا کہ پوری نسل بنی آدم کے لیے، جو انسانیت کے لیے پیکر رحمت اور پیکر شفقت نہیں ہے، اس کا اخلاق، اس کا رویہ رحمت پر مبنی نہیں ہے، تو وہ شخص یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا رویہ اس کے ساتھ رحمت و شفقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ اب انسان یا تو ظالم ہو سکتا ہے، وہ ایسے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف نہ کرے، عدل نہ کرے، دوسرا وہ اگر عدل کا مظاہرہ کرے، ہر معاملے میں پورا ناپ تول کرے، یعنی جو اس کا حق ہے اسی قدر دے، کم بھی نہ دے اور زیادہ بھی نہ دے، یہ عدل کا معاملہ ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دیتے ہیں، جو اس کا حق بنتا تھا وہ تو دے دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو اور بھی زیادہ دیا، جو کہ اس کا حق نہیں تھا، اس کا استحقاق نہیں تھا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، اس رویے کو؟ فضل۔ ہم میں سے بیشتر لوگ دوسروں کے ساتھ اکثر اوقات معاملہ ظلم ہی کا ہی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، حق چھینتے ہیں، حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، حق دینے میں تاخیر کرتے ہیں، یا دینے میں اس بندے کو تنگ کرتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں، پورا نہیں دیتے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو ان کا بھی حق دینے میں پریشان کرتے ہیں۔
غرض ہماری زندگی میں ہزار طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کی ظالم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی رحم کی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ انسانوں پر ظلم کرنے کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 40، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس فرمان نے ظلم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ جو ذات ذرہ برابر ظلم کو پسند نہیں کرتی، وہ ظالم کو معاف کیسے کرے گی؟ جواب ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بھی ظالم ہے اور اس نے وہ ظلم کیا ہے تو اس کو معافی نامہ نہیں ملے گا، لیکن یہاں یہ عالم ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے ظلم عظیم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ پھر طلبگار بھی اسی ذات کی رحمت کے ہیں، انہیں حیا نہیں آتی۔ دوستان محترم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کوئی شخص بھول کر بھی یہ تصور نہ کرے کہ اس کا جتنا حق بنے گا اللہ اس سے کم نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاملہ کرتا ہے تو کم سے کم عدل کا معاملہ کرتا ہے۔ جس شخص کا جو حق ہے اسے پورا پورا عطا فرماتا ہے، اس کا اجر پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ یہ معاملہ عدل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی اپنی منشا اور رضا ہے، جس کے ساتھ چاہے فضل والا معاملہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، المائدہ میں ہے 54 نمبر آیت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس فضل کی وجہ، اس کا سبب کیا ہوگا؟ یہ سبب بھی اصل میں اس کا فضل ہی ہے۔ فضل اضافے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو حق دے دیا تو عدل کر دیا، حق سے زائد اضافتاً بغیر استحقاق کے دیا، تو یہ فضل ہے۔ بندو اللہ سے ڈرو اور اس کے عدل سے بھی ڈرو۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ہماری خیر نہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گرفت میں آ جائیں گے، مواخذہ ہوگا، اور وہ کبائر بن جائیں گے، بڑے گناہ بن جائیں گے۔ اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس بندے سے فضل کا معاملہ کرتا ہوں تو اس سے بڑے بڑے کبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا طرز عمل اور رجحان معافی اور درگزر کا ہو جائے گا۔ اگر عدل کا معاملہ کرنے کا فیصلہ ہوا تو ہر چیز کا تول ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اگر پورا عدل ہو گیا تو پھر ہم مارے گئے، ہماری بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ فضل طلب کرتے ہیں، اور فضل در حقیقت رحمت ہے۔ فضل سراپا رحمت، بخشش و مغفرت و شفاعت اور عطا و جود و سخا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں من لا یرحم الناس لا یرحمہم اللہ تعالی عز وجل، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی عز وجل اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اس میں واضح ہو گیا کہ اے بندے، تو لوگوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ عدل بھی نہیں کرتا، تو اللہ کی بارگاہ سے کیسے توقع کرتا ہے کہ تم پر فضل ہو؟ تو لوگوں کے ساتھ ظلم کرے اور اللہ سے فضل کی توقع کرے، یہ نہ کیا ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن نہیں، کیونکہ اللہ عدل کرنے والا ہے، اس لیے تیرے ساتھ عدل کرے گا۔ اگر تو نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تو انتظار کر اور تیار رہ کے تیرے ساتھ عدل ہوگا، اور اللہ کا عدل کرنا بندے کے مارا جانا ہے، پھر خیر نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کا فیصلہ کر لیا تو وہ قیامت کے دن ایک عالم کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ وہ عالم عرض کرے گا باری تعالیٰ، تو نے مجھے علم عطا کیا اور میں نے تیرا عطا کردہ علم لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں تک پہنچایا، ان کو ہدایت فراہم کی۔ باری تعالیٰ فرمائے گا نہیں، بلکہ جب تو لوگوں کو علم پہنچاتا تھا، تقریر کرتا تھا، خطاب کرتا تھا، وعظ کرتا تھا، مسند پہ بیٹھتا تھا اور لوگوں کو پڑھاتا تھا،
تو تیری نیتوں کی گہرائیوں میں چھپے ہوا تیرا حال اور تیری خواہش یہ ہوتی تھی کہ پڑھانے سے لوگ تمہیں عالم سمجھیں گے، علامہ سمجھیں گے، اپنا رہنما سمجھیں گے، اپنا رہبر سمجھیں گے، تجھ سے رہنمائی لینے کے بعد پھر تمہاری تعظیم و تکریم کریں گے، یہاں جاؤ گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ چومیں گے، الغرض اپنی عزت و تکریم کے لیے تم نے علم کو پھیلایا، یہ تمہاری نیت تھی، جو تم نے چاہا وہ تمہیں دنیا میں ہی مل گیا۔